حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو جو تعلق اور جو نسبت نماز سے تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بس چند ایک لوگ ہی ایسے ہیں جو ان کے برابر کے تھے. ہر ایک پر کوئی نہ کوئی چیز غالب تھی. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر یہ جذبہ غالب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں امت تک پہنچیں. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پہ جہاد غالب تھا. ایسے ہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ اصل میں جس چیز کا غلبہ تھا وہ علم تھا اور تعلق مع اللہ تھا، اور اس علم کا ثمرہ یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ تعلق بہت گہرا تھا. وہ شخص جس کا علم اسے اللہ تک نہ پہنچائے اور خدا کے ساتھ تعلق اور نسبت میں قوت پیدا نہ کرے، اسے پھر بار بار سوچنا چاہیے کہ وہ آخر کر کیا رہا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا علم ایسا تھا، اور اللہ کے اچھے بندوں کا علم ایسا ہی ہوتا ہے کہ جتنا جتنا علم بڑھ جائے ان کی شخصیت میں تقویٰ بڑھ جاتا ہے. اور تقویٰ وہ ہے جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کسی آدمی کو دیکھا تھا تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ دکھاوے کی نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک آدمی کو دیکھا بہت مسکین بن کے سر جھکا کر چل رہا ہے، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ ارفع راسک، سر اٹھا کر چلو، والتقویٰ ہا ہنا، اور سینے کی طرف اشارہ فرمایا، دل کی طرف، کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے. یہ جتنا کچھ ان بیانات میں آتا ہے اور آپ سنتے ہیں، اس سے ہم تواتر سے یہ سن رہے ہیں اور خطوط موصول ہوتے ہیں کہ بہت انفارمیٹیو ہے، علم بڑھتا ہے. لیکن آپ یقین سے جان لیجئے کہ اگر یہ سب کچھ سننا آپ کی شخصیت میں تغیر پیدا نہیں کرتا اور یہ علم آپ کو تقویٰ کی راہ پر نہیں لاتا اور آپ کی زندگی میں عملی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو پھر یہ قیامت میں وبال بن جائے گا. یہ علم، یہ بات کی بحث ہے کہ بولنے والے میں اتنا اخلاص نہیں یا سننے والے میں کوئی کمی ہے. کوئی بھی چیز ثابت ہو جائے، اللہ کے یہاں پہنچ کے فائدہ کیا؟ یہاں سن سن کے وقت برباد کیا، بول بول کے وقت برباد کیا ہم نے یا آپ نے، اور آخرت میں خدا کی ناراضگی سامنے آئی. اس لیے علم اگر انسان کو عمل تک نہ لائے اور عملی زندگی میں تبدیلی نہ آئے تو ایسے علم سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اعوذ بک من علم لا ينفع، اللہ اس علم سے تیری پناہ جو نفع نہ دے، فائدہ نہ دے. یہ واعظ نہیں ہوتے، یہ جتنے بھی پروگرام ہیں یہ تعلیم ہے، اور تعلیم شعور پیدا کرتی ہے. اور اگر شعور نہیں پیدا ہوا اور اگر علم نہیں، علم بڑھ جانے کے بعد بھی تقویٰ حاصل نہیں ہوا تو پھر کچھ نہیں ہوا. معلومات میں اضافہ الگ بات ہے، اللہ کے ساتھ تعلق الگ بات ہے، اور اگر تبدیلی پیدا ہوئی ہے عمل میں اور اللہ کے ساتھ تعلق بڑھ گیا ہے صحیح معنی میں، تو پھر یہ سب چیزیں کارآمد ہیں. تو اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے
کہ فلاں کے پاس بہت علم ہے، نہ اسے خود دھوکے میں رہنا چاہیے کہ میرے علم کی تعریف ہوتی ہے، اسے تو دگنا ڈرنا چاہیے۔ ایک تو اس وجہ سے ڈرنا چاہیے کہ علم کی تو تعریف ہے، پتہ نہیں اخلاص بھی ہے یا نہیں، اور اس طرح بھی دوسری طرح ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے یہاں پہنچ کے کیا ہوگا۔ آج فرض کر لیں ساری دنیا اس بات کی گواہی دے کہ تم میں علم بھی ہے، اخلاص بھی ہے، تمہارے کہے کا اثر بھی ہوتا ہے، اور مالک قیامت میں کہہ دے کہ سب جھوٹ ہے، تو پھر کس کو اپنی ماں بنائے، کس در کو کھٹکھٹائے۔ اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا علم اتنی برکت والا تھا کہ علم بڑھتا چلا گیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو گیا، اور اللہ کے ساتھ تعلق کا سب سے بڑا مظہر اس کی بندگی کا نماز ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کو اپنے مالک سے کیسا تعلق ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دو آدمیوں کو دیکھا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک نے تو اپنا لباس ٹخنوں سے نیچے تک لٹکایا ہوا تھا، ظاہر ہے کہ اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے، سوائے اس لباس کے جس کی ہیئت ہی ایسی ہے، جو بنایا ہی ایسے جاتا ہے۔ بعض فقہا نے اس کی اجازت دی ہے کہ مثلا کسی نے پینٹ پہنی ہے تو اگر تو وہ اتنی ٹائٹ ہے کہ جسم اس میں نظر آتا ہے تو بہت سے فقہا کے نزدیک یہ نماز ہوتی ہی نہیں، سرے سے چھٹی۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ پینٹ ڈھیلی ہے اور جسم کی ساخت نظر نہیں آتی تو پھر بھی ٹخنوں سے اوپر اس کو فولڈ کر لینا چاہیے، موڑ لینا چاہیے۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اصل میں پینٹ ایسا لباس ہے جو سلتا ہی اس طرح ہے، اسے آپ اوپر نیچے کرنے کا کوئی تصور کر نہیں پاتے۔ تو اس لیے جن احادیث میں ٹخنوں کے ڈھانپنے کی مذمت آئی ہے ان کا اطلاق ان لوگوں پر نہیں ہوگا، یہ بھی فقہا کی رائے ہے۔ تو پہلی صورت میں تو نماز ہوئی نہیں، دوسری صورت میں ہو گئی، تیسری صورت میں بھی نماز ہو جاتی ہے، یہ بھی بڑے بڑے اہل علم کی رائے ہے، اور ایسے اہل علم ہیں جن کے پاس دلائل ہیں، ہم ان کے دلائل کو آسانی سے رد نہیں کر سکتے۔ اور کچھ لباس ایسے ہیں جو اوپر نیچے کیے جا سکتے ہیں، مثلا ٹخنے ڈھانپے جا سکتے ہیں یا کھولے جا سکتے ہیں، جیسے چادر باندھتے ہیں لوگ، شلوار پہنتے ہیں، تو ان میں ٹخنے ڈھانپ کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا، یہی حنفی فقہا کا مسلک ہے جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہاں فرمایا ہے، اور اسی پہ وہ فتویٰ دیتے ہیں۔ تو اس آدمی نے چادر باندھی ہوئی تھی، وہ ٹخنوں سے نیچے بھی ہو سکتی تھی، ٹخنوں سے اوپر بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی چادر جو تھی تہمت پہ باندھا ہوا تھا وہ ٹخنوں سے نیچے تھا، اور ایک اور آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اور وہ رکوع اور سجدہ بہت جلدی جلدی کر رہا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہنس پڑے۔ ان کے شاگردوں نے کہا حضرت اس ہنسی کی کوئی وجہ؟ تو آپ نے فرمایا ان دونوں نمازیوں کو دیکھ رہا ہوں، یہ بظاہر نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ جس نے اپنی چادر پاؤں کی ایڑیوں تک لٹکا رکھی ہے اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں کرے گا۔ اور یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کی طرف اللہ کی نظر رحمت نہیں ہوگی
ان لوگوں کو شمار کیا جائے تو ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کبر اور غرور کی وجہ سے لمبے لباس ٹخنوں سے نیچے کے پہنتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود بھی ایسا لباس پہنتے تھے ٹخنوں سے نیچے کا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی ایسے پہنتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میں چادر باندھتا ہوں اور میری کمر پہ ایک جگہ ٹکتی نہیں ہے، نیچے ہو جاتی ہے، پھر اوپر کرتا ہوں پھر نیچے ہو جاتی ہے کچھ دیر کے بعد، تو میں ان لوگوں میں تو نہیں ہوں جو کبر اور غرور کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے کا لباس پہنتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ تم نہیں ہو۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی پنڈلیاں، ٹانگیں، کوئی ایسا مسئلہ تھا تو وہ ٹخنوں سے نیچے کا لباس پہنتے تھے۔ تو ایک آدمی کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے منع کیا، ایک لڑکے کو، اور اس نے کہا تم خود بھی تو ایسے ہی پہنتے ہو۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا میرے پاس عذر ہے، یعنی اللہ کے ہاں قیامت میں میں معذور قرار دیا جاؤں گا، اور تمہارے پاس تو کوئی عذر نہیں ہے۔ اب جواب تو اس لڑکے نے دیا، اور یہ بے ادبی ہے ہر بات کا جواب دینا بڑوں کو۔ دنیا میں کون سی بات ہے جس کا جواب نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا شیطان سے کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے بھی تو جواب دیا، اور عقل مندی جتنی اس کی عقل تھی اس نے اس کے مطابق جواب دیا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اسے مٹی سے، اور آگ جو ہے وہ مٹی سے اچھی ہوتی ہے، تو جو اچھی چیز ہے آگ، وہ چھوٹی چیز کے سامنے کیوں جھکے؟ عقل میں آتی ہے نا یہ بات، ولیعذ باللہ خدا کے دشمن نے یہ جواب دیا۔ تو ہر جگہ جواب دینے سے کام نہیں چلتا، یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ جواب جو دینے لگاؤں یہ معقول بھی ہے یا نہیں، اور جس کو کہنے لگاؤں وہ کون ہے۔ ہر سچ ایسا نہیں ہے جو بول دیا جائے۔ غیبت کیا ہے؟ سچی بات ہی ہوتی ہے نا، لیکن اس سچ بولنے پہ عذاب ملے گا قیامت میں۔ ایک بچے کا رنگ سیاہ ہے، مہمان آئے، گھر سے چلے گئے، اب پیچھے بیٹھ کے عورتیں باتیں کر رہی ہیں، کہہ رہے اس کا یہ بچہ کیسا کالا ہے۔ بات تو صحیح ہے، لیکن بچے کی غیبت ہو گئی نا، اب پڑیں گے قیامت میں۔ اللہ کے ہاں عذاب ہے ایسی چیزوں پہ، تو اس لیے ہر سچ بولا نہیں جا سکتا، اور ہر بات کہی نہیں جا سکتی، اگرچہ اپنی عقل میں کتنی وہ اچھی ہو۔ دیکھنا پڑتا ہے کہ جس سے بات کر رہا ہوں وہ کون ہے، اور بات معقول بھی ہے یا نہیں۔ تو اس لڑکے نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ بھی تو ایسے ہی ہیں۔ یہ بے ادبی تھی، اور جو اللہ کے اچھے بندوں کی بے ادبی کرتا ہے ان کے دل کو تنگ کرتا ہے، اس کا وبال اسے بھگتنا پڑتا ہے، چاہے وہ 80 سال کے بعد بھگتے۔ یہ وبال ایسے نہیں ہے۔ سورہ توبہ کی تفسیر کبھی اللہ تعالی موقع دے اور اس کو بیان کریں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بے ادبی کتنی بری چیز ہے۔ یہ منہ در منہ جواب دینا، ترکی بترکی، ایسے لوگ اللہ کی بندگی سے محروم ہو جاتے ہیں، دل کا سکون چھن جاتا ہے۔ تو بات تو ختم ہو گئی۔ یہ بات مدینہ منورہ پہنچی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، تو فرمایا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ اس کے منہ کون لگ گیا، کون لگا ہے؟ تو بتایا فلاں نام تھا اس کا، خاموش ہو گئے۔ ایک دن مدینہ منورہ میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، کوئی گھر بنا رہا تھا، اس کے سے کوئی بات فرما رہے تھے، تو یہی آدمی آ گیا
سلام کیا، ہاتھ ملایا، تو پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کوفہ سے۔ فرمایا کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے نام بتایا تو عمر رضی اللہ کو، تم وہی ہو جسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نصیحت کی تھی؟ تو اس نے کہا جی وہی ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جھکے اور جو بھی اینٹ کوئی چیز پڑی ہوئی تھی اٹھائی اور وہ بھاگ کھڑا ہوا، اتنی زور سے پھینکی کہ اگر لگ جاتی تو اس کا سر پھٹ جاتا، اور فرمایا تم ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے منہ آتے ہو؟ تم ایسے آدمیوں جو ان پر اعتراض کرتے ہو؟ تو یہ جو نماز پڑھ رہا تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ ایک تو یہ شخص ہے اللہ اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں کرے گا قیامت میں، اور یہ دوسرا نمازی دیکھو رکوع اور سجدے پورے نہیں کر رہا، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیسے کہہ دیا کہ نماز پوری ہے، نماز اللہ اس کی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تو اللہ کا اور اس کا معاملہ تھا۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کہا ہے یہ در حقیقت ظاہر کے فتوے کے اعتبار سے، کیونکہ رکوع اور سجدہ پورے اطمینان سے کرنا نماز میں یہ فرض ہے، تو جب کوئی فرض چھوڑے گا تو پھر یہی کہا جائے گا کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، وہ نماز ہی نہیں ہے تو قبول کیا ہو؟ جیسے کوئی شخص بغیر وضو کے نماز پڑھ لے تو یہی کہیں گے کہ بھی تمہاری نماز ہی نہیں ہے، قبولیت تو بات کی بات ہے۔ اور ہمارے زمانے میں اکثریت ایسی ہو گئی ہے لوگوں کی جو نماز کے مسائل نہ سیکھتے ہیں، نہ سکھاتے ہیں، نہ جانتے ہیں، اور فقہی اعتبار سے نماز نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نماز کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں فرماتے تھے، تہجد پڑھتے تھے اور رات کی نمازیں فجر مغرب عشاء دونوں رکعتیں اونچی آواز سے پڑھتے تھے، جیسے اب بھی پڑھتے ہیں ہم لوگ بھی، اور تہجد میں بھی اونچی آواز سے کبھی کبھی پڑھتے تھے، اتنی آواز کہ گھر کے اندر تک رہے۔ مصنف عبدالرزاق میں آتا ہے ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ ہم اپنے والد یا اپنے شوہر رضی اللہ عنہ کی آواز سنتے تھے قرآن پاک پڑھنے کی، اور دن کی نمازیں آہستہ پڑھتے تھے، نفل بھی۔ علقمہ بن قیس نخعی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پہلو میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا پڑھتے رہے مگر لمبی رکعت پڑھی، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے کہ رب زدنی علما تو انہوں نے یہ آیت ذرا اونچی آواز سے پڑھی، تو میں سمجھ گیا کہ یہ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے ہیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ تھا کہ فرماتے تھے جس شخص نے ایسی نماز پڑھی کہ اپنے کانوں تک اس کی آواز پہنچ گئی تو اس نے آہستہ قرات نہیں کی، جہر ہو گیا۔ ہوتے ہیں بعض لوگ کہ وہ ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں تو آپ کو اس کے پڑھنے کی آواز سنائی دیتی ہے، وسپرنگ، جیسے کوئی سرگوشیاں کرتا ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے جہر میں شمار کیا، لیکن عوام کی سہولت کے اعتبار سے فتویٰ اس پہ دیتے ہیں کہ اگر پہلی صف والے اس کی قرات سنیں ایک آدھ آیت سے زیادہ تو پھر جہر ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ اس کا بیان نماز کے جو مسائل ہیں اس میں آیا ہے، فتویٰ اس میں آیا ہے، وہاں سے سننا دیکھنا چاہیے۔
اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت طویل قرات کرتے تھے. صحابہ رضی اللہ عنہ کو ایک دن نماز پڑھائی اور فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور پہلی رکعت میں سورہ آل عمران کی 100 آیتیں پڑھی اور دوسری رکعت میں سورت کو مکمل فرمایا. بہت لمبی نمازیں تھیں ان کی. ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور ایک ہی رکعت میں 2 طویل صورتیں پڑھی اور دوسری صورت جو مجھے یاد اب رہ گئی ہے بنی اسرائیل کی 15ویں پارے کی پہلی صورت. ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے. ان کی روایت ان کے والد سے ہے اور وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صبح کی نماز پڑھاتے تھے بہت طویل اور ہم اپنے محلے کی مسجد میں صبح کی نماز پڑھتے تھے اور جو ہمارے مسجد کا امام تھا وہ 100 آیتیں پڑھتا تھا صبح کی نماز میں. اتنی بڑی صورت. پھر ہم نماز پوری کرتے تھے. پھر سردی سے بچنے کے لیے مدینہ منورہ کا کہتے ہوں گے, کوفہ میں بھی سردی ہوتی تھی وہاں کا کہتے ہوں گے, گرم چادریں کوئی چیز اوڑھ لیتے تھے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مسجد میں آتے تھے کہ حضرت سے پڑھنا ہوتا تھا اور وہ فجر کے فوراً بعد پڑھانا شروع کر دیتے تھے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابھی تک فجر کی نماز میں ہوتے تھے. کہ سورہ آل عمران جو ہے یہ بہت طویل ہے. کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے صبح کی نماز میں سورہ آل عمران پڑھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قرات اتنی طویل تھی. چونکہ ابھی یہ گزرا ہے کہ 100 آیات انہوں نے پہلی رکعت میں پڑھی تو باقی رکعات جو ہیں وہ باقی آیات جو ہیں وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ظاہر ہے کہ دوسری رکعت میں پڑھی ہیں اور سورہ آل عمران تیسرے پارے سے شروع ہوئی ہے اور چوتھے پارے تک چلی گئی ہے. 200 آیتیں ہیں اس کی طویل آیات. تو 200 طویل آیات کا مطلب تو یہی ہے کہ پھر وہ 100 آیتیں ایک رکعت میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھی ہیں. عشاء کی نماز بھی بہت طویل پڑھاتے تھے. حدیث میں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں قرات کرتے تھے اور عصر اور عشاء کی نماز کی قرات برابر ہوتی تھی. عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی اور آپ نے سورہ انفال شروع کی. سورہ انفال 9ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 9واں پارہ اس میں آخر تک مکمل انہوں نے فرمایا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ انفال کو پڑھا حتیٰ کہ یہاں تک پہنچے کہ نعم المولا و نعم النصیر, اللہ تعالی کی تعریف ہے. اور آخر پہ سورہ انفال کے 9واں پارہ شروع ہوتا ہے جہاں سے 3 پاؤ اس کے ہوتے ہیں 9ویں پارے کے مکمل. تو پھر سورہ انفال شروع ہو جاتی ہے. 40 آیتیں ہیں. 40 آیات انہوں نے عشاء کی پہلی رکعت میں پڑھی. اس کے بعد 10واں پارہ شروع ہوتا ہے. پھر رکوع میں چلے گئے. پھر دوسری رکعت میں دوسری سورت پڑھی. اور ایک جگہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور انہوں نے پہلی رکعت میں تو 40 آیات سورہ انفال کی پڑھی. تو ایک ربع ہو گیا نا, ایک پاؤ. اور دوسری رکعت جب شروع کی انہوں نے تو سورہ قاف یا سورہ حجرات کہتے ہیں, خیال نہیں رہا, اس سے لے کے قرآن کریم کے آخر تک کوئی ایک سورت بیچ میں آتی ہے یہ پڑھی. تو یہ طویل قرات ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز دیر سے پڑھتے تھے. یہ ہمارے ہی دور میں مصیبت چل پڑی ہے
کہ کیوں ہی عشاء کا وقت داخل ہو بس فوراً نماز پڑھو، اس کے بعد کرنا کیا ہے تم نے؟ جا کے ٹیلی ویژن دیکھنے ہیں گھروں میں بیٹھ کے۔ سنت کے مطابق مغرب اور عشاء کی نماز میں طویل وقفہ ہونا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مغرب کی نماز لوگوں کو پڑھاتے تھے، پھر سو جاتے تھے، پھر عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، پھر اس کے بعد فجر تک جاگتے رہتے تھے، پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، تعلیم ہوتی تھی، رات بھر جاگتے تھے، کئی برس تک عشاء کی نماز لوگوں کو انہوں نے پڑھائی، پھر بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے رہے، پھر تہجد پڑھی، پھر اس کے بعد فجر پڑھی اسی وضو سے۔ یہ جو دنیا میں اللہ نے امت کا آدھے سے زیادہ حصہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تکلیف میں دے دیا ہے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے ایسے ہو گیا، اللہ کی بڑی حکمت کے فیصلے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے متقی اور اللہ کے حضور میں کھڑا ہونے والا اور اللہ سے ڈرنے والا کون تھا ان کے زمانے میں؟ اور اتنا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس بات کو منع فرماتے تھے کہ قرآن کریم کو الٹا پڑھا جائے۔ یہ بعض ہوتے ہیں نا حفظ میں اتنا غلو اور اتنا مبالغہ ہو جاتا ہے کہ سورہ ناس سے پیچھے کی طرف سنانا شروع کر دیں گے، سورہ ناس پڑھیں گے، پھر سورہ فلق پڑھیں گے، پھر قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے، پھر قل ھو اللہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد تبت یدا، پھر اذا جاء نصر اللہ، یہ الٹا پڑھنا ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے بتایا کہ ایک شخص قرآن کو ایسے الٹا بھی سنا لیتا ہے، کوئی اور ہوتا تو بڑی بڑی خوشی کا اظہار کرتا کہ واہ واہ ایسے اچھے حافظ صاحب ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کا دل الٹا ہو گیا، اسی لیے الٹا قرآن پڑھتا ہے، منع کیا، برا مانتے تھے اس بات کا۔ وہی جو ابھی بات کھینچ رہی ہے کہ وہ رکوع اور سجدہ ٹھیک نہیں کر رہا تھا، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی یا نہیں، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اصل لفظ تو یہ تھے کہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود اتنا طویل رکوع کرتے تھے کہ علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو جب وہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے تو میں نے سورہ اعراف پڑھنی شروع کی، اور پھر میں نے رکوع کیا اور رکوع سے کھڑے ہوئے تو میں پڑھتا رہا اور دیکھتا رہا، اور ان کے سجدے میں جانے سے پہلے میں نے سورہ اعراف پوری کر لی۔ 24 رکوع ہیں سورہ اعراف میں، 206 آیات ہیں سورہ اعراف کی طویل۔ تو یہ انہوں نے فرض کر لیجئے تیز بھی پڑھی ہوں تو 15 منٹ سے کیا کم پڑھی ہوں گی، 20 منٹ سے کیا کم پڑھی ہوگی سورہ اعراف۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتنا طویل رکوع کرتے تھے اور اتنی اچھی نماز پڑھتے تھے۔ اب بھی ہو سکتا ہے عربوں میں جو اہل علم ہیں یہ بہت اچھی نماز پڑھتے ہیں، امت میں متقی لوگ جو ہیں بس وہی اچھی نماز پڑھتے ہیں، اور ان میں بھی اہل عرب جو ہیں یہ طویل رکوع، طویل سجدے، اچھی نماز پڑھتے ہیں۔ اور بقیہ ایسے جیسے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے، نماز پوری کر کے پھر بیٹھیں گے گپیں لگائیں گے، بھی یہی وقت تم نماز میں کیوں نہیں صرف کیا تم نے؟ حقیقت یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں سے آدمی اگر 2 گھنٹے بھی سمجھ لے کہ میں نے اللہ کو دینے ہیں تو وہ بھی کافی ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ نمازیں 2 گھنٹوں میں ٹھیک ٹھیک پڑھیں۔ وقت ضائع کرتے ہیں، اصل جو مرض ہے وہ وقت ضائع کرنے کا ہے۔ پتہ چل جائے کہ سجدے میں کیا ہے،
پتہ چل جائے کہ اللہ کے سامنے جھکنے میں، رکوع میں کیا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں، خدا سے مانگنے میں کتنی عزت ہے اور کتنا شرف ہے، تو پھر نماز سے زیادہ محبوب عبادت کوئی نہیں ہوتی۔ بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رکوع کیسے کرتے تھے، یہ رکوع کی بات جو آئی ہے۔ علقمہ اور اسود یہ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہما کہ ہم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، بہت پیچیدہ مسئلہ بھی ہے اور اہم بھی ہے۔ تو جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ رکوع میں گئے تو انہوں نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں آپس میں ملا لی، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ لی، اور دونوں ہاتھوں کو، ہتھیلیوں اور انگلیوں کو جوڑ کے دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھ لی، اور ہم ساتھ کھڑے تھے تو کونی ہماری طرف کی، یعنی ہمیں متنبہ کیا، آگاہ کیا کہ گھٹنوں کو پکڑے ہوئے ہو، اس طرح کر لو، تو ہم نے بھی اسی طرح کر لیا۔ تو ہم ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حیران ہوئے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ تو ایسے نہیں کرتے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیوں ایسے کیا؟ مدینہ منورہ گئے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ملے اور ان کے ساتھ نماز پڑھی، تو ہم نے دیکھا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے تو اپنے گھٹنے پکڑے ہیں انگلیوں سے، اور ہم نے ان کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں جوڑ کے دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھ لی، کیونکہ ہم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہی سیکھا تھا، یہی دیکھا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا یہ تم نے کیا کیا؟ تو ہم نے عرض کیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فتویٰ اس پہ دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں پہلے ایسے ہوتا تھا، لیکن پھر یہ طریقہ ختم ہو گیا تھا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھ لینا یہ پہلے تھا اسلام کے آغاز میں، پھر منسوخ ہو گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑنے کا حکم دے دیا تھا۔ اور ابن حزم نے یہاں تک لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ گھٹنوں کو پکڑ لیتے تھے انگلیوں سے، لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے علم میں یہ بات نہیں آ سکی، یہ حدیث ان تک نہیں پہنچی۔ یہ بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے بھائی، ہماری تو سمجھ میں آتی نہیں یہ بات جو ابن حزم نے اور بہت سے اہل علم نے لکھی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو نہ پتہ چلا ہو؟ آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں، اور ان لوگوں میں سے رہے ہیں جن لوگوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا اپنی آخری عمر میں کہ میرے پیچھے پہلی صف میں ہر آدمی نہ کھڑا ہو جایا کرے، آپ نے فرمایا تم میں سے جو عقل مند لوگ ہیں وہ کھڑے ہوا کریں تاکہ وہ مجھے دیکھیں میں کیسے نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ نماز امت تک پہنچنی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو نہ پتہ چلا ہو؟ اس لیے اگرچہ بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے، لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ بات مخفی رہ گئی اور یہ حدیث ان تک نہیں پہنچی، یہ کیسے ممکن ہے؟ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، یہ بیان جہاں سے شروع ہوا تھا وہ بات تھی نا کہ الیس فیکم صاحب النعلین، تم میں وہ آدمی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کی حفاظت کرتا تھا، اور وہ جو جن کے پاس تکیہ تھا اور جن کے پاس طہارت کا سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتا تھا، اور مادام ھذا الحب فیکم، جب تک یہ ہستی تم میں موجود ہے میں اس شہر میں کبھی فتویٰ نہیں دوں گا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا
تو نماز جیسی اہم عبادت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو پتہ ہی نہ چلا ہو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا؟ اس لیے ایک عرصے تک یہ بات رہی ذہن میں کہ آخر ہے اصل کیا؟ تو بات در حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز متناسب تھی، یعنی سجدہ، رکوع اور قیام یہ تقریباً ایک جیسے ہوتے تھے۔ یہ اور بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ اور رکوع اور قیام تقریباً ایک جیسے ہوتے تھے۔ تو ابتدا میں دونوں ہاتھوں کو اس طرح جوڑ کر گھٹنوں کے درمیان رکھنا ہوتا تھا، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے دشوار تھا۔ اتنی دیر کیسے دونوں ہتھیلیوں کو جوڑے اور گھٹنوں کے درمیان رکھے رہے؟ یہ دیکھ کر کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو مشقت ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنے کی اجازت دے دی۔ تو یہ جو گھٹنوں سے پکڑنے کی اجازت تھی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک طرح کی رخصت ہے، اور اصل میں تو اللہ کی عبادت وہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو جوڑے اور گھٹنوں کے بیچ میں رکھ لے، اور یہ جو گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑ لینا ہے یہ رخصت ہے ایک طرح کی۔ تو جب تک مجھ میں اتنی قوت ہے کہ میں ایسے کر سکوں تو میں کیوں رخصت پہ عمل کروں، میں اصل حکم پہ کیوں نہ عمل کروں؟ یہ تھی بات۔ پر اس حقیقت کو سمجھے ہیں امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اصول فقہ پہ 2 جلدوں میں اب چھپی ہے کچھ عرصہ پہلے، بہت اچھی کتاب ہے اصول میں۔ اور امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ کیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نماز میں رکوع میں تطبیق نہیں کرتے تھے، یعنی دونوں ہتھیلیوں کو جوڑ کے گھٹنوں کے درمیان نہیں رکھتے تھے، جبکہ اس حکم کا منسوخ ہونا ثابت ہو گیا تھا اس حدیث سے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنوں کو پکڑنے کا حکم دیا تھا انگلیوں سے، اور یہ علم ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو نہیں ہو سکا، تو انہوں نے ایک منسوخ حدیث پر عمل کیا۔ تو یہ جو ایک طرح کا الزام آتا ہے ان پہ منسوخ حدیث پر عمل کرنے کا، تو سرخسی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ناواقف ہوں، یہ بات نہیں ہو سکتی کہ انہیں نماز کا یہ حکم پتہ نہ ہو، بلکہ بات یہ تھی کہ ان کے نزدیک گھٹنوں کو پکڑنا رخصت کے طور پہ تھا، اور اتنے لمبے رکوع میں دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے درمیان دے کے کھڑے رہنا بڑی مشقت کی بات تھی، خوف رہتا تھا کہ کہیں زمین پہ نہ گر جائیں، ذرا سا پاؤں ایڑی اکھڑے اور زمین پہ جا لگے سر۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنوں کے پکڑنے کا حکم دے دیا تھا، تو آسانی پیدا ہو گئی نا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ چونکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ آسانی پیدا کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ حکم اصل میں نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ سمجھتے تھے وہ بھی ٹھیک ہے جو پہلا تھا، ان کا اجتہاد یہ تھا۔ تو اس اجتہاد پر انہیں ثواب ہی ملے گا۔ تو سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کا انکار کیا ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث نہیں پہنچی ہے، لیکن ان کا جو اپنا خیال تھا اس کے مطابق۔ اور پھر یہ عمل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کب ثابت ہے کہ تواتر کے ساتھ ہمیشہ حیات طیبہ میں ایسے ہی کرتے رہیں؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔
تو اس لیے علقمہ اور اسود رحمت اللہ علیہ نے یہ جو بات کی ہے اس کی اصل حقیقت یہ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ واقف تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے، سجدے کی تسبیحات، سبحان ربی الاعلی زیادہ پڑھتے تھے۔ بعض دفعہ یہ فرماتے تھے کہ سبحانک لا الہ الا انت۔ اسود اور شداد یہ دونوں حضرت کے شاگرد ہیں رحمت اللہ علیہ، ان میں اختلاف ہوا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا چیز پڑھی تھی سجدے میں زیادہ۔ تو شداد کہتے تھے کہ انہوں نے یہ کہا کہ سبحانک لا الہ الا انت۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے ذکر پہ، خدا کی یاد پہ بہت زور دیتے تھے، یہ بھی اس کی دلیل ہے۔ یہ جو کھڑے ہو کر ذکر کرنے سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے منع کیا، تو وہ جو پہلے روایت گزری ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کھڑے ہو کے اللہ کو یاد نہ کرے، بلکہ بدعات کے طور پر ان چیزوں کو دین میں داخل کرنا، لوگوں کے لیے ضروری قرار دینا، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیام ثابت نہیں ہے کھڑے ہو کے ذکر کرنا، ان مواقع پر کھڑے ہو کر ذکر کرنا، پھر اسے سنت سمجھنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن سے وہ منع فرماتے تھے۔ وگرنہ مطلقاً کوئی کھڑے ہو کر اگر ذکر کرتا ہے اللہ کا تو کسی نے نہیں روکا۔ بہت مرتبہ آدمی کسی انتظار میں ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، بس سٹاپ پہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے تو کوئی منع تھوڑی کرے گا۔ خواتین ہیں باورچی خانے میں کھڑی ہوتی ہیں انتظار میں، اللہ کو یاد کرتی ہیں، منع تھوڑا ہی ہے۔ تو نماز میں طویل قیام، اب وہ رکوع میں گئے اور پھر اس کے بعد کھڑے ہوئے، اور اسود علقمہ رحمت اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ اعراف مکمل کر لی، 206 آیتیں پڑھ لی۔ اللہ کے سامنے دیر تک کھڑے رہنا اور رکوع اور یہ چیزیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کو افضل قرار دیتے تھے۔ اسی لیے حنفی فقہا کا مسلک یہ ہے کہ طویل قیام رکعات کی کثرت سے بہتر ہے۔ مثلا ایک آدمی 2 رکعتیں پڑھتا ہے، طویل قیام ہے، بہت دیر کھڑا رہتا ہے، 15 منٹ میں 2 رکعتیں پڑھنی۔ دوسرے آدمی نے 15 منٹ میں 6 نفل پڑھ لی، تو کیسی افضل ہے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ 6 رکعتیں افضل ہیں اس لیے کہ سجدے زیادہ ہیں۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے یہ قیام زیادہ افضل ہے، اللہ کے حضور میں کھڑے ہونا، کیونکہ وہ شہنشاہ ہے اور اس میں زیادہ ادب پایا جاتا ہے کہ کھڑا رہے ہاتھ باندھ کے۔ اسی لیے حنفی فقہا زیادہ رکعتوں کی بجائے طویل قیام کو ترجیح دیتے ہیں۔ بعض فقہا کی البتہ رائے کثرت سجود کی ہے، لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو ثابت ہے وہ یہ کہ طویل قیام وہ کہتے تھے کرو۔ مرہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تم نماز میں ہوتے ہو تو تم حق تعالی شانہ، اللہ تعالی اس شہنشاہ عالم مطلقاً علی الاطلاق جو بادشاہ ہے اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہتے ہو، اور جو شخص دیر تک بادشاہ کے دروازے پہ دستک دیتا رہے گا بالآخر وہ بادشاہ اس کے لیے دروازہ کھول ہی دے گا۔ اس لیے خود بھی طویل قیام کرتے تھے، اتنا طویل قیام کہ جو وتر پڑھتے ہیں اب تو شاید نہیں خیال آتا کہ امت میں کوئی آدمی ایک بھی ایسا ہو جس نے کبھی اس پہ عمل کیا ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عشاء کے وتر جو پڑھتے تھے
تو فرماتے تھے مغرب کی طرح 3 رکعتیں ہیں اور ہر رکعت میں سورہ حجرات اور سورہ قاف جیسی لمبی صورتیں قرآن کے آخری حصے سے پڑھتے تھے۔ ایسے 3 وتر اب کون پڑھ سکتا ہے؟ کون پڑھتا ہے؟ پڑھ تو سکتے ہیں لیکن کون پڑھتا ہوگا؟ کیونکہ 100 سے زیادہ آیات بنتی ہیں، اب تک 1500 سال کے بعد بھی جیسے آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور اللہ ان سے راضی ہوا اور ان کا یہ مسلک تھا اور فتویٰ تھا، تو جب ہم عمل کریں گے تو یہ ثواب انہیں پہنچے گا۔ تو یہ ذکر خیر اور یہ نیکیاں اور یہ ایصال ثواب اور یہ جاری ثواب کا رہنا قیامت تک، یہ آسان چیزیں نہیں ہیں۔ یہ انہی لوگوں کا مقدر اور حصہ ہے جو بڑے نصیب والے تھے، دیر دیر تک اللہ کے حضور میں کھڑے رہتے تھے اور دیر تک ان کی پیشانیاں سجدے میں ٹکی رہتی تھی، تبھی تو جا کر اللہ کا اتنا قرب نصیب ہوا اور پھر آج تک ان کا ذکر خیر باقی۔ اور اس میں بھی اصل علت اللہ کا قبول کر لینا ہے، بس اتنی بات ہے۔ قبول کر لیں 2 رکعتیں، 2 رکعتیں تو بہت بڑی چیز ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک سجدہ اگر اللہ میرا قبول کر لے تو مجھے اس پوری کائنات سے زیادہ مل جانے سے جتنی خوشی ہو، دولت، پیسہ، پوری دنیا مل جائے، ایک پلاٹ مل جائے کسی کو اسلام آباد میں مفت میں، کتنی خوشی ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے پوری دنیا مجھے مل جائے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہو اس خبر سے جتنی اس سے ہو کہ کوئی مجھے بتا دے کہ اللہ نے تمہارا صرف ایک سجدہ قبول فرما لیا۔ اسی لیے مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے پر زور دیتے تھے، اور بہت اچھی بات کہی۔ فرمایا جب آذان ہو جائے تو نماز کی فکر کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے جس کو ترک نہیں کیا جا سکتا، سنن موقدہ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ہماری حالت یہ تھی کہ باجماعت نماز سے صرف وہی شخص پیچھے رہ جاتا تھا جو پکا منافق تھا۔ پر میں اپنی آنکھوں سے گویا کہ دیکھ رہا ہوں کہ جو شخص 2 آدمیوں کا سہارا لے کے اپنے بازو ان کے کندھوں پہ رکھ کر بھی نماز کے لیے مسجد میں آ سکتا تھا، اسے لوگ بھی اس بیمار کو بھی پکڑ کے صف میں کھڑا کر دیتے تھے۔ جو پاؤں گھسٹ کے آ سکتا تھا مسجد میں وہ منافق بھی نہیں رہتا تھا پیچھے، وہ بھی آ جاتا تھا، بس جو پکا منافق ہوتا تھا جماعت سے وہی رہ جاتا تھا۔ اور آج میں دیکھتا ہوں تم نے ہر شخص کا گھر نماز گاہ بنی ہوئی ہے، نماز کا وقت آیا گھر میں نماز پڑھ لی، اور اگر تم اپنے گھروں میں نمازیں فرض پڑھنا شروع کر دو گے اور مسجد کی جماعت کو چھوڑ دو گے تو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے۔ وَإِن تَرَكْتُمْ سُنَّتَ نَبِيِّكُمْ، اور اگر تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے لَضَلَلْتُمْ، تو تم ضرور گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور ایک جگہ فرمایا لَكَفَرْتُمْ، تم کافر ہو جاؤ گے۔ کافر سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایمان سے نکل جاؤ گے، مطلب یہ ہے کہ یہ بھی تو کفر ہے نا۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھا ہے کہ کفر دون کفر، ایک چھوٹا کفر اور ایک بڑا کفر، کفر کے بھی درجے ہیں، ایمان کے جیسے درجے ہیں، تو ان کا مطلب یہ تھا، یہی کفر سے مراد گمراہی، کہ گمراہ ہو جاؤ۔ تو یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا جو مسلسل نماز کو مسجد میں ترک کرتے ہیں۔ کبھی ضرورت پیش آ جاتی ہے، کوئی عذر ہو جاتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عذر نہ ہو اور جان بوجھ کے مسجد کی نمازیں چھوڑ دینا، یہ کون سی اسلام کی بات ہے؟
کیچڑ ہو، شدید سردی ہو، بارش ہو، کسی کا قرض دینا ہے اور وہ بھی مسجد میں آئے گا، یہ چیزیں ہوں. اسی طرح 15 سے زائد عذر لکھے ہیں فقہا نے، یہ ہوں تو ٹھیک ہے، نہ جائے مسجد میں. صحابہ رضی اللہ عنہم اس وقت یہ کرتے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے کہ شدید بارش ہو رہی تھی جمعے کے دن، تو مسجد میں اعلان فرمایا، جب آسان ہوئی تو آپ نے فرمایا ساتھ ہی یہ بھی کہہ دینا لوگوں سے صلو فی رحالکم، اپنے گھروں میں ہی آج نماز پڑھ لو بس. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس، عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ، سب کی موجودگی میں ایسے ہوا تھا، اور مؤذن نے کہا کہ لوگوں گھروں میں نماز پڑھ لو، نہ مت آؤ مسجد آج، تو کسی نے انکار نہیں کیا. تو عذر ایک الگ چیز ہے، عذر نہ ہو اور پھر مسجد میں نہ آئے غلط بات ہے. ایک آدمی تھا، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں خلافت دی تھی، اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت بہت بڑے بڑے لوگ ان کے خلفاء میں سے تھے، اور ان صاحب نے مسجد میں نماز پڑھنی جماعت سے چھوڑ دی تھی، گھر میں پڑھ لیتے تھے. البتہ اس زمانے میں کسی نے فتویٰ پوچھا تو اس شخص نے یہ فتویٰ دیا جن جیسا فقیہ ان کے معاصرین میں ڈھونڈنا بڑا دشوار ہے. چند ایک فقہا ہی ان کے ہم پلہ تھے. حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب خلافت دی تھی اس وقت حالات درست تھے، اب مسجد میں باجماعت نماز چونکہ چھوڑ دیتا ہے اس لیے اس کی بیعت کا توڑنا واجب ہے، فاسق ہو گیا. اس لیے جو لوگ بھی بغیر عذر کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کی اپنی اصلاح نہیں ہوئی ہوتی، دوسروں کی کیا کریں گے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جماعت کی نماز کو چھوڑ دینا یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ کو ترک کر دینا ہے، اور یہ اگر تم کرو گے اپنے گھروں میں ہی فرض نمازیں پڑھنے لگو گے تو تم ضرور تم گمراہ ہو جاؤ. بدو کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے، جماعت نہیں چھوڑی ابن مسعود رضی اللہ عنہ. ہوا ہے ایسے کہ انہوں نے اکیلے فرض نماز پڑھی ہے مگر عذر تھا، گھر میں نماز پڑھ لی کسی کو ساتھ ملا کے باجماعت، یہ بھی ان کے سوانے میں آتا ہے مگر عذر تھا. حج کے دوران ایک آدمی کے پیچھے نماز پڑھی، بدو تھا اس کے پیچھے. ابو سعید رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں غلام تھا تو میں نے اپنے ولیمے میں چند لوگوں کو بلایا تو انہوں نے میری دعوت قبول کر لی. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو میں نے دعوت دی، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اور حذیفہ رضی اللہ عنہ سب کو بلایا کہ میرے ولیمے میں آئیں، شادی ہے، خوشی ہوگی. تو یہ میرے گھر میں آئے تو نماز کا وقت آ گیا، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آگے تشریف لے گئے. تو لوگوں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ پیچھے آ جائیں. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اب کون ہٹا سکتا تھا، اس لیے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں تھوڑی سی شدت بھی تھی. تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور فتویٰ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہی پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں آپ پیچھے ہی آ جائیے. تو پھر سب نے مجھے آگے کیا، حالانکہ میں غلام تھا. تو ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھائی. اس کی وجہ یہ تھی
دوسری بھی روایت آ جائے گی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کے گھر جاؤ تو گھر والا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ نماز کی امامت کرائے. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نماز میں ہر معاملے میں لیکن نماز میں تو بہت زیادہ فتوے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کے چلتے تھے. حذیل کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہماری مسجد میں آئے اور نماز کی اقامت ہونے لگی تو لوگوں نے کہا حضرت نماز ہمیں آپ پڑھائیں گے. تو فرمایا تمہارا امام پڑھائے گا. تو لوگوں نے کہا امام نہیں ہے. تو فرمایا تمہارے اپنے محلے سے کوئی پڑھائے. تو ایک شخص آگے بڑھا اور عام مقتدیوں کی صف سے اوپر تھوڑا سی اونچائی پہ ایک ٹیلا سا تھا. ٹیلا کیا ایک جگہ تھی تو وہاں پڑھانے لگا نماز امامت کے لیے. وہاں کھڑا ہو گیا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ منع فرما دیا. وہ بتایا کہ مقتدیوں کے برابر ہی کھڑے ہو, یعنی امام آگے ہوتا ہے لیکن زمین کی سطح ایک ہی ہونی چاہیے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہ پیش آیا تھا. حذیفہ رضی اللہ عنہ مدائن جب فتح ہوا ہے تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے وہاں نماز پڑھائی اور اونچی جگہ کھڑے ہو گئے, لوگ نیچے تھے. تو ایک تو مسجد ایسی ہے نا جیسے بڑی مسجد ہے, صحن کبھی نیچے ہو جاتا ہے, کمرہ ہال جو ہے وہ ایک جیسا ہے, پھر اس کے بعد سٹیپس ہوتے ہیں, پھر صحن, اس میں کوئی حرج نہیں. مگر ایک ہی جگہ پہلی صف وہ مقتدیوں کی نیچے ہو جائے اور امام کسی اور چیز سے اوپر کھڑا ہو جائے, اس کو ناپسند کیا گیا. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے مدائن میں نماز پڑھائی تھی. جب انہوں نے نماز شروع کی تو وہ اونچی جگہ پہ تھے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی نگاہ جب پڑی تو دیکھا یہ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ اونچے کھڑے ہیں اور پہلی صف میں لوگ نیچے ہیں. تو انہوں نے پیچھے سے کپڑا ان کے پکڑ کے کھینچے اور اونچی آواز سے کہا کہ تمہیں یہ مسئلہ معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس چیز سے منع کیا جاتا تھا, اور یا پھر جب وہ نماز پڑھا چکے ہیں اس وقت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے کپڑے کھینچے, یعنی توجہ دلائی اس طرف. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے, یاد نہیں رہا تھا. جب آپ نے میرا کپڑا کھینچا نا تو مجھے فوراً یاد آیا کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں, تو مجھے خیال آ گیا کہ منع کیا جاتا تھا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ امام اور مقتدیوں کے ایک ہی جگہ ہونے پر اتنا زور دیتے تھے کہ قاسم رحمت اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے کہ ہمارا امام اوپر اپنے لیے جگہ رکھتا تھا نماز پڑھانے کی, تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ توڑ دو اس جگہ کو, اور وہ جگہ توڑ دیجیے. یہ اسی لیے ہے کہ امام کے دل میں کبر پیدا نہ ہو, اپنے آپ کو لوگوں سے بڑا نہ سمجھنے لگے. حتیٰ کہ ہم نے اپنے بعض اساتذہ کو دیکھا وہ سفر میں نماز جب پڑھاتے تھے تو اپنے مصلی کو مقتدی کی صف سے ملا دیتے تھے. تو یہ ایک مرتبہ ہم نے پوچھا کہ مقتدی آپ کے پیچھے جو کھڑا ہوتا ہے لمبے قد کا, تو اس کا سر پھر آ کے آپ کے پاؤں میں لگتا ہے, تو آپ کیوں اپنے مصلی کو مقتدیوں کی پہلی صف سے ملا دیتے ہیں؟ بڑے اچھے لوگ تھے, اب ایسے لوگ کہاں رہے ہیں, قبروں میں ہی چلے گئے. کہ انہی سے سیکھا. انہوں نے فرمایا کہ اس کا سر میرے پاؤں سے لگ جائے یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ میں مغرور ہو جاؤں. میں اس لیے اپنے مصلی کو مقتدیوں سے ملا دیتا ہوں تاکہ مجھ میں یہ احساس پیدا نہ ہو کہ میں ان سے کوئی بڑا آدمی ہوں. امامت ہے بس ٹھیک ہے, امام تو بن جاتا ہوں, لیکن ہم سب ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں اور یہ ایک ہی کپڑا, ایک ہی جگہ, ایک ہی صف اور ایک ہی مصلی ہے, بس سب لوگ میرے برابر ہیں.
یہ تھی بات، اور یہ تقویٰ کی بھی بات ہے اور سمجھداری کی بھی۔ جو آدمی اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے اور مٹاتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے علم میں اور اس کی زبان میں ان چیزوں میں برکتیں بھی دیتا رہتا ہے۔ خود بڑا بننے سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بڑائی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ دے دے، شہرت بھی وہی ہے جو اللہ دے دے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی ذکر خیر کو قائم رکھے موت کے بعد بھی۔ یہ سب خدا کے انعامات ہیں۔ اپنے آپ کو بڑا بنانے سے کوئی تھوڑا ہی بڑا بنتا ہے، وہ تو اور احمق ہوتا ہے، وہ تو اور اپنے آپ کو گرا دیتا ہے۔ اس لیے کبھی ایسی حرکتیں نہ کرے کہ میری شہرت ہو جائے،